وصیت کے بارے میں دین اسلام نے اتنا زیادہ لحاظ کیا ہے انسانوں کا کہ وہ غریب نہ ہو جائیں، مسکین نہ ہو جائیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سلس کر لوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سلس تم کر سکتے ہو، 1/3 وصیت تم کر سکتے ہو، اس لیے کہ 1/3 وصیت کے بعد اگر تم کرو گے تو تمہارے بعد جو تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے جو لوگ ہیں وہ بھوکے مریں اور کہیں ہاتھ پھیلائیں، یہ زیادہ خراب بات ہے۔ آپ نے فرمایا یا سعد ان تدع ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتکفف الناس۔ اے سعد سن لو، اپنے ورثہ کو تم خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بدحال ہو جائیں تمہارے بعد اور لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مال کمانے کے سلسلے میں، حلال کمائی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں خود بھی سنسیئر رہیں، اپنے بچوں کو بھی وہ گر سکھائیں اور یہ بتائیں کہ غربت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مفلوق الحالی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ تقریباً 83 پلیسز پر ہے، صیغوں کی تبدیلی کے ساتھ، جو یہ بتاتا ہے کہ مال تمہارے پاس اتنا تمہاری زندگی میں ہو جانا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تم دینے والے ہاتھ بنو، لینے والے ہاتھ نہ بنو۔ تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، عزت کے ساتھ، عفت نفس کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ تو جہاں مرنے کے بعد ترکے میں بھی اس کی رعایت کی گئی ہے، وہاں پر زندگی میں ہمیں اس انداز سے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم تمام عفت کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کے لیے بھی ہم تمام تیار رہیں۔ یہ جو علم الفرائض ہے، آج امت کے اندر کتنے لوگ ہیں جو یہ تقسیم کر کے بتا دیں کہ میت کے بعد اتنے لوگ چھٹے ہوئے ہیں، ان کا حصہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کی جو رموز سے ان سے واقف تھے، وہ کہتے ہیں تعلموا الفرائض، یہ جو میت کے بعد جو حصے بانٹے جاتے ہیں، یہ جو علم ہے اس کو فرائض کہا گیا ہے۔ فرائض اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ حصہ دینا یہ فرض ہے، یہ سیکھو سکھاؤ، فإنہا من دینکم، یہ تمہارے دین میں سے۔ تو آج ہم کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیے، جو لوگ اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم کر لی صرف اپنے بھائیوں میں اور اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، قرآن مجید ان کے بارے میں بہت زیادہ تنبیہی بات کرتا ہے، وعید سناتا ہے۔ آج ہماری زندگی موجود ہے، گرچہ ہمارے حصے تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن ہماری بہنیں موجود ہیں، اپنے بھائیوں کو موبلائز کیجئے، نہیں وہ دیتے تو کم سے کم ہمارے پاس جو میراث میں چیز آئی ہے اس میں اپنے بہنوں کا حصہ دے دیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، یہ آیت میراث میں حصے بتانے کے بعد نازل ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے۔ یہ جو حصے متعین کیے گئے ہیں میت کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کرنے میں، یہ حدود متعین کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے۔ جو ان کی پابندی کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جنت میں ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ جنت میں ہوگا جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، اس میں سے نکلے گا نہیں۔ اور فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے یہ بات جو وعید کی شکل میں ہے اس کو ہمیں سننا چاہیے۔ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور یہاں پر الفاظ آ گئے ویتعد حدودہ، اور اللہ رب العزت کے جو حدود ہیں، یعنی جو میراث کی تقسیم کے بارے میں جو آداب بتائے گئے ہیں، اس کی نافرمانی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، جہنم میں وہ ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری نمازوں میں کوئی تکلیف ہو، ہماری تسبیح میں کوئی کمی ہو جائے، ہمارے روزے میں کوئی خلل ہو جائے، ہمارے حج وغیرہ میں کوئی کمی رہ جائے، تو رونے اور گانے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقوق کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کے واجبات ہیں، جو لوگوں کا حق ہے، اور میت کے ترکے میں جو حصہ ہے، وہ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو فرمایا کہ اس کی نماز کام آنے والی نہیں ہے، اس کا روزہ کام آنے والا نہیں ہے، اس کے حج کام آنے والے نہیں ہے، چاہے اس کی پیشانی پہ گھٹے ہو، ہمیشہ مسجد کے کھمبے کو پکڑے ہوئے رہے،
اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ صحابہ کرام کے اس میں آثار بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی اس میں ہے کہ خالدن خالدن فیہا، وہاں تو کہا گیا ہے خالدین فیہا، جنتی تو آپس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہاں خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ تنہا اذیت وہ برداشت کرے گا، اس میں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتحال ہے یہ بہت عظیم ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم جہاں بھی ہیں ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ کام تو بڑا مشکل ہے لیکن یہ کام ہے اللہ رب العزت کے احکامات کا، اس کے قوانین کا، بندگان خدا کے حقوق کا، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے راستے میں ویسے ہی زندگی گزارنا چاہیے جیسے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔